اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں انسان پر اللہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ الرحمن انسان کو اس کی زندگی میں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کائنات میں بڑے بڑے معجزے ہوئے ہیں، کرشمے ہوئے ہیں، دنیا نے بڑی بڑی ورائٹی دیکھی ہے جادو کی، مگر ایمان نے جو انداز پیش کیے ہیں اور جو کرشمے دکھائے ہیں، اس کی مثال دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں مل سکی۔ لہذا اپنے ایمان کے ساتھ بار بار جڑنا، تجدید کرنا، اللہ رب العزت سے توفیق مانگنا اور اس کی قبولیت کی دعائیں کرنا، التجا کرنا، اور اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا لحاظ اور خیال بھی اتنا ہی زیادہ رکھا جاتا ہے۔ ایمان میں اور اسلام میں جو بنیادی فرق ہے اسے پہلے سمجھیے، تاکہ ایمان کی اس دولت سے مالا مال لوگ اللہ کی اس نعمت کے اوپر جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ گھر میں جائیے گا، سورۃ الحجرات کھولیے گا، اس کی آیت نمبر 14، اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس پوری سورت کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے ساتھ جڑی ہوئی باتوں پہ ہے، اور ایک مشہور واقعہ ہے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی اور ان تک یہ خبر پہنچی کہ کامیابی کی ضمانت اللہ نے ایمان میں رکھی ہے، اور اسلام میں زندگی کی اور آخرت کی سیفٹی ہے، اسلم تسلم کا حکم ہے۔ یہ لوگ دیہاتوں سے چلے، صحراؤں اور پہاڑوں کا سفر کر کے مدینہ پہنچے، اور دل میں تڑپ یہ تھی کہ اسلام کو اور ایمان کو گلے لگائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور آپ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو۔ جب یہ مسجد میں آئے تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہاں ملیں گے؟ جواب آیا کہ محبوب گھر میں ہیں، حجرہ میں ہیں۔ انہوں نے جلدی کی اور مسجد کے سامنے حصے سے جس سائیڈ پہ حجرے تھے وہاں گئے، اور محبت میں، جذبے میں، جنون میں جب انسان کسی چیز کو پانے کا ارادہ کر لے تو پھر فکر ہوتی ہے کہ جلدی ملے۔ پورے جذبات کے ساتھ یہ
حجروں کے قریب گئے اور آپ کو آواز دی، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں تو آپ گھر سے باہر آ جائیے۔ اللہ رب العزت کو ان کا تڑپ اور ان کا جذبہ اپنی جگہ، چاہت اور رغبت اپنی جگہ، فوری جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ پیغام دے دو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، محبوب یہ جو لوگ آئے ہیں اور حجروں کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کے اندر کوئی دانائی والی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آپ کے ادارے کی شہرت سن کے ایڈمیشن لینے کے لیے آیا ہو، کام کے لیے آیا ہو، اور آپ اس کو اس کے رویے کی وجہ سے بے وقوف کہہ دیں، بے عقل بولیں، تو مناسب تو نہیں لگتا۔ لیکن رب جو خالق ہے، جو مالک ہے، اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں صرف دیوار کی اوٹ ہے، اور اس دیوار کی اوٹ میں حالانکہ محبوب کو آپ کے سامنے اجازت تھی کہ آپ سے بات کرتے ہوئے، پوچھتے ہوئے آپ کو یا رسول اللہ بولا جائے، مگر صرف درمیان میں دیوار کی اوٹ ہے، اخرج الینا یا محمد، یہ آواز رب کو اچھی نہیں لگی اور کہا انہوں نے جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دی ہیں، انہوں نے کوئی دانائی والا کام نہیں کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کر لیتے، حوصلے سے کام لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر تھا، ان کے لیے یہ بہتر تھا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں ان سے جو ہوا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرات یہ سورۃ الحجرات، یہ لوگ آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی، آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور ایک بیان دیا۔ یہ بیان سننے والا ہے، اور یہی ہماری آج کی ساری گفتگو کا دار و مدار ہے، اسی کے گرد ہم آمنا، دیہات سے آنے والوں نے، دیہاتیوں نے، عرابیوں نے، بدو نے آپ کو بلا کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے، کلمہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مان کے اور رب کا رسول مان کے، آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے جو بول بولے ہیں وہ کچھ یوں ہیں، آمنا، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن بن گئے، ہم اصحاب ایمان ہو گئے ہیں، ہمیں ایمان کی دولت مل گئی ہے۔ اللہ نے جواباً کہا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، دیہات سے آنے والوں، تڑپ لے کے آنے والوں، جذبہ لے کے آنے والوں، محبت اور پیار میں آنے والوں، تمہاری ہر چیز اپنی جگہ، لیکن ابھی آپ یہ کہیے کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان نے تمہارے دل میں گہرائی اور رسوخ نہیں پکڑا ہے، یہ ابھی چھوٹا سا پودا ہے، ابھی اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی، یہ گہرائیوں میں نہیں گیا، چھوٹا پودا کوئی بھی پکڑے اکھاڑ دے، بڑے درختوں کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، بڑی دور تک جانا پڑتا ہے، خشک سالیاں سہنی پڑتی ہیں، موسم کے اثرات، اور پھر وہ قائم اور دائم رہتے ہیں، پھر جا کر کے اسے کہیں درخت کہا جاتا ہے۔ آپ نے تو ابھی یہ کہا نا کہ پیسے دے لیں گے، کچھ لگائے کہ یہ زکوٰۃ ہو گئی، آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی، روزہ آیا بھوک پیاس سہ لیں گے، حج کی باری آئی تو سفر کر لیں گے، یہ اسلام ہے۔ اور پریکٹیکل بس اوقات ہو جاتا ہے، مثال سے سمجھیے،
آپ نے تندور والے کے پاس آٹا بھی پڑا ہے, روٹی بھی پڑی ہے, اور آپ کہیں سے آ کے بیٹھے ہیں اور آپ کو شدید بھوک لگی ہے. اس کے پاس آٹا ہے, پیڑے بنے ہوئے ہیں, روٹی بنا سکتا ہے, مگر وہ آپ کی بھوک کا ادراک کرے یہ ممکن نہیں ہے. یہ فرق ہے عام ہوٹل کی روٹیوں میں اور ماں کی ممتا میں. آپ 7 سمندر بھی پار ہیں تو اسے آپ کی فکر ہوگی, طلب ہوگی, تڑپ ہوگی, خیال ہوگا, دھیان ہوگا. آپ گھر میں آئے ہیں, یہ ماں ہی کا رشتہ ہے جو رب نے اس میں یہ دولت رکھی ہے کہ وہ چہرے پڑتی ہے. چہرہ نظر نہ بھی آئے تو نابینا ماں بھی پہچانتی ہے, وہ نبضوں کو سمجھتی ہے, وہ خون کے رشتے کو پنپتی ہے. یہ دنیا میں تیرا رب کے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے جو تجھے اٹھا کر کے مسجد میں لا سکے گا. کبھی نماز پڑھ لینا اتفاقاً, روزے رکھ لینا, مکہ گئے حج کر لینا, کبھی پیسے وافر ہوئے دل کیا دے دیا, یہ تیرے پریکٹیکلز ہیں, یہ تیرا اسلام ہے. ایمان تو ایک روٹین ہے, ایمان ایک محبت ہے, ایمان ایک جذبہ ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتا, کلمہ پڑھ کے بھی نصیب نہیں ہوتا. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا, آج اگر تیرا میرا ایمان مجھے گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لے جا سکتا تو یہ ایمان تجھے مجھے اللہ کی جنتوں تک کہاں لے کے جائے گا. لہذا ایمان کا فرق سمجھیے. بس اوقات میں مسلمان ہوں, داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے یا منڈوائی ہوئی ہے. لوگوں یاد رکھیے, جس دن میرے اندر ایمان راسخ ہو گیا اور اس نے اپنی جڑیں مضبوطی سے پکڑ لی, پھر دنیا کی ساری مخالفتیں بھی مجھے روک نہیں سکیں گی. جس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا. مزدور جب صبح گھر سے نکلتا ہے, ساری مجبوریاں اپنی جگہ, دھوپ اپنی جگہ, گرمی اپنی جگہ, سورج اور لمبا ترین جون کا دن 22 جون اپنی جگہ, مگر جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, پھر دنیا کی کوئی چیز, اس کا لنگڑا پن بھی اسے نہیں روکتا, اس کا بڑھاپا بھی اسے نہیں روکتا, اس کی کمزوری بھی نہیں روکتی, اس کی بیماری بھی اسے منع نہیں کرتی, گھر کی مجبوریاں, بیمار پڑی ماں بھی نہیں روک پاتی, بیوی کے دکھڑے نہیں روک سکتے, اور وہ موسم کے جس میں پنکھے کے نیچے بیٹھنا بھی محال ہوتا ہے, وہ کڑک دھوپ کے اندر کھڑا ہو کے اگر اپنی روٹی روزی کما لیتا ہے تو بھائیو یہ اس کے جسم کی مضبوطی. اسی لیے کہا تھا کسی نے 8 گھنٹے کھڑے ہو کر کے ڈیوٹی دھوپ میں کر لیتے ہیں ہم, لیکن 8 منٹ اللہ کے گھر میں آ کے پنکھے کے نیچے اے سی کے سامنے ہم رب کے لیے 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ہماری جان مضبوط ہے, ایمان مضبوط نہیں. آئیے آج سب سے پہلے اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو مجھے کلمہ ملا ہے اور میں اس کلمے پہ راضی ہوں, اور اقرار کیجئے, اعتراف کیجئے اور کہتے رہا کریے. اگر ایمان کا ٹیسٹ چکھنا ہے, پانی چکھنا پڑتا ہے کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے. فیصل آباد کا زیر زمین پانی کیسا ہے, اس محلے میں اس محلے میں کیسا ہے, نہر کے ارد گرد کیسا ہے, آگے چل کے کیسا ہے, چکھنا پڑے گا, سالن ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے ایمان تو ہمیں بڑی جلدی پتہ چلتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے, یہ مردود ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ غلط ہے. اپنے ایمان کا ٹیسٹ لینا ہو تو ٹیسٹر لگائیے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹیسٹر دیے. کہا تو زبان سے کہہ سکے, پریکٹیکلی یہ کام کر سکے, تیرے دل کے ارمان اس سے جڑ جائیں, تیرے اعضاء اور کیوا اس بات پہ راضی ہو جائیں, رضیت باللہ ربا, رضیت باللہ ربا, اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی. جملوں میں بڑا آسان ہے, آپ کو ابھی یاد ہو گیا ہوگا, اکثر کو آتا ہوگا. رضیت باللہ ربا, اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی. اگر تو راضی ہوتا نا تو مجھے مشکلوں میں چھوڑ کے نہ جاتا. پہچان مشکلوں میں ہوتی ہے, آسانیوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں, دعوے ہوتے ہیں میں تیرا میں تیرا میں تیرا, لیکن پتہ تب چلتا ہے جب مشکلیں آتی ہیں.
عام تو نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح پہ تسبیح پھیری تھی، جب تیرے پہ مشکل آئی تو میرا رہا کہ نہیں رہا؟ اگر خوشی میں بھی تو راضی، رضی تو باللہ ربا، اللہ تو نے خوشی دی ہے میں راضی، بیٹا دیا ہے میں تیرے دینے پہ راضی، اللہ تو نے بیٹی سے نوازا ہے میں راضی، میرے مالک تو نے دولت کی فراوانی دی ہے میں راضی، اللہ تو نے متوسط طبقے میں رکھا ہے میں راضی، میرے مالک تو نے غریب بنا کے فقیری دے دی ہے تو میں راضی، اللہ قد لمبا دیا ہے الحمدللہ میں راضی، اللہ چھوٹا بنا دیا ہے شکوہ کوئی نہیں میں راضی، اللہ تو نے موٹا کر دیا ہے میں راضی، میرے مالک رنگ کالا دے دیا ہے میں راضی، تو نے جیسا اچھا سمجھا میں تیری رضا پہ راضی، اللہ تو نے مجھے غریب کے گھر پیدا کیا، میرے لیے باپ وہ چنا جو گدھا ریڑھی چلاتا ہے، اللہ میں تجھ پہ بھی راضی، میں رب پہ بھی راضی، میں اب پہ بھی راضی، میں اس باپ کے باپ ہونے پہ راضی، میں اپنی ماں پہ راضی، میں اپنی برادری پہ راضی، اللہ میں اپنی اوقات پہ راضی، تو نے جہاں رکھا ہے میں راضی۔ یہ خوشی، یہ ٹیسٹ، یہ ایمان تجھے دنیا میں سینکڑوں میل ننگے پاؤں بھی پیدل چلا دے گا اگر تو راضی ہے۔ اگر شکوے پہ ہے تو پھر شیخ سعدی کے جملے سنیے، فرماتے ہیں میرے پاس جوتا نہیں تھا، بعض روایات میں ہے کہ جوتا تھا ٹوٹا ہوا تھا، صحیح نہیں تھا، اور ٹوٹے ہوئے جوتے آپ کو پتا ہے گرمی سردی نہیں روکا کرتے، نیچے سے کئی چیزیں اوپر آ جاتی، زبان پہ شکوہ آ گیا، سعدی تو اتنا بڑا شیخ ہے، استاذ ہے، مربی ہے، دائی ہے، مبلغ ہے، دنیا تجھے جانتی اور پہچانتی ہے، تیرے رب کو تیرا پتہ نہیں چلا کہ تجھے جوتے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ میں یہ ذہن میں لے کے چل رہا تھا، شہر میں داخل ہو رہا تھا، شہر کی فصیل کے دروازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، دونوں پاؤں نہیں ہیں، میرا ضمیر جاگا اور اندر سے بولا رضیت باللہ ربا، اللہ میں پہلے تو اپنی زبان پہ معافی مانگتا ہوں جو میں نے بولے تھے، اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے راضی رکھا ہے، میرے سے بھی کتنے لوگ ہیں جو بدحال ہیں، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تیرا شکر ہے اس بندے کو جس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، تو نے مجھے اس میں مبتلا نہیں کیا، تیری میرے اوپر بڑی بڑی نعمتیں ہیں، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ مجھ سے کتنے لوگ ہیں جو محروم ہیں، جو معذور ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی نظر نہیں ہے، کسی کا ڈیلا نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہے، کسی کی قوت سماعت نہیں ہے، اللہ کسی کے دل میں سوراخ، کسی کا جگر ڈیمیج، اللہ کسی کا کوئی عضو، کسی کا کوئی عضو، تو نے مجھے صحیح سلامت رکھا ہے اور ہزاروں سے صحیح رکھا ہے، رضیت باللہ ربا۔ یہ کرشمہ ایمان دکھائے گا، ایمان شکوہ نہیں کرنے دیتا، ایمان شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے والوں کو لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کر کے دیکھو، اضافے کیسے ہوتے ہیں میں بتاؤں گا، میں کر کے دکھاؤں گا، اور اضافہ ضروری نہیں تنخواہ بڑھ جائے، اضافہ ضروری نہیں فیکٹریاں 4 ہو جائیں، اضافے کا یہ مطلب نہیں، زیادتی کا یہ مطلب نہیں، سب سے بڑی اس کائنات کی دولت ایمان کے نتیجے میں جو ملتی ہے وہ استغنا ہے، اللہ الغنی نے جو دے دیا میں اسی پہ مستغنی ہوں، مجھے مزید کی بھاگ دوڑ کا چکر نہیں۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ پر یقین اور میرا ایمان ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر فقیری کے لیے تیار ہو جا، پھر غربت کے لیے تیار ہو جا، پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ لوگوں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا معنی ہی آزمائش ہے، معنی ہی آزمائش ہے۔
اگر دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، مگر ہم سہتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے کیا ہوتا ہے، دل سے کیا ہوتا ہے، دل و دماغ نے کیا ہوتا ہے، نگاہوں نے کیا ہوتا ہے، وجود نے، قد بت نے کیا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آنکھ چبھ جائے صرف برداشت نہیں ہوتا، مچھر چلا جائے تو گوارا نہیں ہوتا۔ سوچئے تیز ترین لوہے کی سلائیاں لے کے آگ میں لال کی ہوئی ہوں، سرخ کی ہوئی ہوں، اور پکڑنے والے نے پیچھے مٹھی لکڑی کی بنا کے اپنے ہاتھ کو سیف کیا ہو، اور ایک عورت کی دو آنکھوں کے اندر ان کو صرف اس لیے مار کے پھیر دیا جائے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ بولا ہے۔ حضرات یہ چیز گوارا نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ اللہ نہ کرے ہمیں کسی رستے میں تکلیف آ جائے، ہم وہ رستہ چھوڑ جائیں گے، جاب چھوڑ جائیں گے، کام چھوڑ جائیں گے، تعلق چھوڑ جائیں گے، ناتا چھوڑ جائیں گے، مگر یہ کرشمہ ایمان نے دکھایا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، ڈیلے جواب دے گئے، نظر جواب دے گئی، مگر ایمان نے جواب نہیں دیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، میں رب کے رب ہونے پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان پر یقین پہ راضی۔ اور دوسری مثال لے، یہ کوئی ہڈی توڑ دے نا، یہ ہڈی ہم سے گوارا نہیں ہوگا، نیچے رکھ کے اوپر ہتھوڑی مار دے گوارا نہیں ہوگا، یہاں سے کوئی طاقتور پکڑ کے دو انگلیوں کو چیر دے تو گوارا نہیں ہوگا، میرے بازو کو پکڑ کے کندھے سے وہ کھینچے اور وہ نکل جائے اور لٹک جائے تو گوارا نہیں ہوگا۔ لوگوں، ایک بوڑھی ضعیف عورت، جوان بچوں کی ماں عورت، اسلام اور ایمان کو سینے لگایا، دنیا کے جتنے بڑے ابو جہل تھے مکہ میں وہ سارے نکل آئے، بڑے بڑے سردار نکلے، ان کے قد سے لمبے نیزے نکلے، مکہ کے سرکش عرب کے اونٹ نکلے، پورا مکہ اکٹھا ہو گیا، گھیرے میں لے کے ایک اکیلی عورت کو للکارا جا رہا ہے، سن تیری وجہ سے سمیہ، تیری وجہ سے، تیرے رویے کی وجہ سے، تیرے کلمے کی وجہ سے، تیرے ایمان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھی یہ جراثیم آ سکتے ہیں، یہ وبا پھیل سکتی ہے، کور کر اپنے آپ کو، رک، ہٹ، پیچھے ہو، آج کے بعد تیری زبان پہ یہ ایمان، یہ کلمہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کی محبت، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یہ اللہ وحدہ لا شریک، ان سے جڑنا 360 سے بے وفائی گوارا نہیں ہوگی۔ لاسٹ چانس ہے اور آخری وارننگ ہے، ابھی فوراً۔ اللہ اکبر کہنا بڑا آسان ہے، تصور کی دنیا میں جائیے، میں اور آپ یہاں ہیں، ہمارے گھر کے اوپر کسی نے دھاوا بولا ہے اور گلی اور چوک میں ہماری عزت کو نکال کے بوڑھی ماں یا بوڑھی بیوی یا کسی بیٹی یا بہن کے ساتھ یہ انداز اپنائے، جمعہ اچھا لگے گا؟ بازار گلی محلے میں کام، جاب اپنے آفس میں، اپنی کسی کھاتے میں بیٹھے ہوئے، کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ حضرات، کسی کو گوارا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس کے کپڑے اترے، سرکش اونٹوں سے ٹانگیں باندھ دی گئی، جہالت کا باپ ابو جہل نیزہ لے کے کھڑا ہے اور کہا ہے کہ ایک ایڑ لگے گی اونٹوں کو، جسم چرے گا اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آسمان نے دیکھا، یہ ہوا، اس جاہلوں کے امام نے نیزہ مارا اور مارا بھی ماں جی کی شرمگاہ میں، اونٹوں کو ایڑ لگائی، جسم دو ٹکڑے ہوا اور درمیان سے چرتا ہوا، منہ کی چباڑیوں تلک، ایک حصہ اس طرف دوسرا اس طرف، اور اونٹوں کو دوڑایا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے، سوچنا، مکہ دیکھا ہے تو بسم اللہ، نہیں دیکھا تو ضرور اس سوچ سے بھی کبھی دیکھنا، نوکیلے پتھر دیکھنا، جلے ہوئے پتھر، وہاں کی گرمی، زندہ جان، بوڑھی جان، چیر کے جسم کے دو حصے، اونٹ لے کے بھاگ رہے ہیں، رکے نہیں،
اوپر کا بوڑھا جسم وہ بھی اتر گیا، آساب بھی، ریشہ ریشہ، بوٹی بوٹی، اندر کی ہڈیوں کا جو گودا بچا تھا وہ بھی پتھروں سے چپک گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ کیبل والوں کو سیڑھی لے کے سڑک کے اوپر موٹر سائیکل پہ پیچھے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس سائیڈ سے زمین پہ گھسٹ رہی ہوتی ہے وہ کتنا سخت بانس جو ہے وہ گھس کی اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ مگر دنیا حیران ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کے کرشمے ہیں جو بوڑھے کو بوڑھا نہیں ہونے دیتے، جو رب کے علاوہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی کے قدموں میں نہیں گرنے دیتے۔ فرمایا لا تشرک باللہ، تیرا ایمان اتنا تو مضبوط ہو، تیرے اوپر مشکل آ جائے، اولاد نہ ملے، عہدہ نہ ملے، بیوی نہ ملے، بچے نہ ملے، تجھے رشتہ دار نہ ملے، دنیا کا مال و متاع نہ ملے، اور کوئی کہے کہ فلاں در سے فلاں سے جا کے مانگ کے پکار کے اللہ کے ساتھ ایک شرکیہ بول بول کے کر دے، تجھے دے دیں گے، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تیرے کباب بنا لیے جائیں، تیری ہڈیاں توڑ دی جائیں اور تجھے آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، رضیت باللہ ربن کا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو کا تقاضا یہ ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو نے کون سا رب کو دیکھا ہے؟ تو نے کون سی جنت و جہنم دیکھی ہے؟ تو نے کون سا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لیکن ڈٹ اتنا، تیری استقامت، تیری جرت، تیرا یقین یہ ہونا چاہیے کہ تو میرے ساتھ شرکیہ بول نہ بول، ٹکڑے بھی کر دیے جائیں۔ اور امام احمد بن حنبل کتاب الزہد میں یہ واقعہ لے کر کے آئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، ہوا ایسے پہلی قوموں کے ساتھ جنہیں چیرا گیا، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، اسلام پہلے دن سے اسلام ہے، ایسے لوگ بھی آئے گزرے، سامنے آستانے اور آشیانے۔ حضرات یاد رکھیے، محبتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں پیار بھی ہوتا ہے، وہاں عقیدتیں جنم لیتی ہیں، عقیدے سے خالی ہوں تو یہ حق کی صدا سب سے بڑی مخالف رہی ہیں۔ ابو جہل سے بڑا عقل مند کون تھا؟ بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا، مگر جب ایمان نہیں ملا، آپ کو پتہ ہے یہ منظر اسی نے کیا تھا، اور اسی طرح کے مناظر آپ پتہ کریں جناب خباب کے مالک نے کیا کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات بیٹھا ہوا تھا، جو لٹھ اندر لوہے کی گرم ہو کے جسے سان پہ چڑھانا تھا، مالک نے صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دونوں سر میں ماری تھی اور اٹھائی نہیں تھی، دو حصوں میں سر جو ہے تقسیم ہو کے درمیان میں لائنیں اور گہری کھائیاں بن گئی تھی، بھیجا جھلس گیا تھا، لیکن رب نے بتایا کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، آتی تبھی ہے، جرتوں اور یقین کے ساتھ کھڑے ہونے والے ڈٹ جائیے۔ کتاب الزہد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے روایت کو لے کے آئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی گزر رہے ہیں، آشیانہ آ گیا، اس کائنات میں پہلے دن سے ان آشیانوں نے، ان آستانوں نے دین کے نام کے اوپر، محبتوں اور عقیدتوں کے نام پہ ہمیشہ توحید کا قتل کیا ہے اور اہل توحید کا قتل کیا ہے۔ یہ گزرے، کہا جناب نذرانہ، اور مجھے وہ اپنا 10 سالہ دور یاد آتا ہے، جب بھی ہم گزرتے تو باقاعدہ ڈنڈا رکھا ہوتا، وہ جو گلے پڑے ہوئے نا جن میں پیسے ڈالے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ کھڑکایا جاتا، ہاں بھائی نظر و نیاز ڈال کے جائیے، نذرانہ دے کے جائیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں نے بولا یار مسافر لوگ ہیں ہمارے پاس، تو زیادہ راہ بھی اپنا پورا نہیں ہے، تمہیں کیا دیں؟ کہا کچھ نہ کچھ تو نذرانہ دینا پڑے گا، اصول ہے اس علاقے کا، دے کے گزرو گے، دے کے گزرو گے، ویسے نہیں گزرنا، دینا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ تیرے رب نے نذرانہ کیا رکھا ہے کبھی وہ بھی سوچ۔
کہا تو دنیا میں کسی جگہ پہ ہے، میرے گھر میں آ تو 2 رکعت پڑھ، یہ میرا نذرانہ ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ تو صرف کھڑا ہو جا، میں فرشتے اتار دوں گا، تیرے ساتھ جماعت کروا دیں گے۔ سر میں نے دیا ہے تو میرے سامنے جھکے، کہیں اور نہ جھکے، غلط جگہوں پہ نہیں، شرک نہیں۔ دونوں نے جواب دیا۔ آستانہ اپنی اس مستی میں بولا کچھ دینا پڑے گا، نہیں تو موت، دونوں میں سے ایک چن لو، زندگی چاہیے یا موت چاہیے؟ کہا جناب دے کیا ہے ہی نہیں کچھ۔ کہا بے شک ایک مکھی پکڑ کے گردن مروڑ کے سر تن جدا کر کے اس کو وار کے پھینک دو، یہ تو قبول ہے، اس کے بغیر گزرو یہ نہیں ہوگا۔ ہماری حکومت، ہماری طاقت کے نشے میں چور شرک بولا اور مشرک بولا۔ ایک ڈر گیا، تھے تو دونوں مسلمان، دونوں، لیکن ایمان اپنے کرشمے دکھاتا ہے۔ ایک نے کہا یار حرج کیا ہے، جان بچانی بھی تو فرض ہے، جان ہے تو جہان ہے، کل ہم نے کون سا دل سے کہا ہے، اور ایسے موقع کی اجازت بھی تھی۔ دوسرے نے کہا بھائی دیکھ، تو جان بچا، میں ایمان بچا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، نہ کر ایسے، آخر مرنا ہے، کتنا جی لے گا۔ حدیث کے لفظ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نے مکھی کو پکڑا، مروڑا، نذرانے کے طور پہ گھمایا، وار دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا، دوسرے نے انکار کیا، انتظامیہ نے مار دیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک مکھی کا نذرانہ دے کے ظالم جہنم میں چلا گیا، اور یہ اپنی جان دے کے ایک مکھی جتنا بھی اس نے سر جتنا شرک گوارا نہیں کیا، اللہ نے اس بندے کو جنت دے دی۔ فیصلے اللہ کے ہیں، میں تو نہیں ہوں، جنت نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، جس کی ہے یہ اس کے فیصلے ہیں۔ لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، ہڈیاں جلا کے سرما بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے رضیت باللہ ربا، عام حالات میں تو سب راضی ہوتے ہیں، جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور راضی ہو، یہ ایمان ہے۔ اگر اللہ کی قسم دنیا کی ساری مشکلیں سمٹ کے جب قیامت کے دن کے ایک پل کی مشکل آئے گی، 1000 سال کا دن، نفسی نفسی کا عالم، سامنے جہنم، پیچھے مارتے ہوئے دھکیلتے ہوئے فرشتے، اور اوپر اللہ کا عرش، سورج بالکل قریب ترین، اور انسان اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں جھول رہا اور ڈوب رہا ہوگا، اس وقت یہ ہے رضیت باللہ ربا، تو میرے اوپر راضی تھا نا، تو میرے اوپر راضی تھا، تیری دل لگی میرے ساتھ تھی، تیرا پیار میرے ساتھ تھا، تیرے ایمان نے تجھے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا، تجھے حکمران بنایا، نشہ ملا، دولت ملی، قوت ملی، کرسی ملی، عطا ملی، پیسہ ملا، پولیس ملی، فوج ملی، سپاہ ملی، سارے ادارے ملے، تیری طاقت کا نشہ تجھے عدل سے نہ روک سکا۔ تجھے میرا ڈر تھا، تجھے میرا خوف تھا۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو نے دیکھا نہیں تھا، تو چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے عدل کیا، اور تو نے دنیا میں بڑی لذتیں چاشنیاں تھیں، بڑے امتحان تھے، ہر چیز تھی، مگر تو نے دل لگی میرے گھر کے ساتھ کی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیرے اوپر جوانی آئی تھی، جوانی بہت بڑا امتحان ہوتی ہے، یہ لڑک بھی جاتی ہے، لڑکا بھی دیتی ہے، یہ مائل بھی کرتی ہے، یہ گھائل بھی کرتی ہے، یہ قائل بھی کرتی ہے، مگر اس کے باوجود تجھے میرا ڈر رہا، ایمان پکا رہا، تو جمع رہا، نشأ فی عبادت اللہ، تو غلام بن کے، نوکر بن کے میرے حکم اور اشاروں پہ چلتا رہا۔ ہاں تو بھی آ، تو نے مال دیا، دیتے ہوئے بڑا من میں آ جاتا ہے، بڑا من میں آتا ہے۔ حضرات کبھی دے کے دیکھنا، اگلے ہی پل من میں آتا ہے، یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، فوٹو بنا لے، بلے بلے ہو جائے۔ چھپ کے دینا، خاموشی سے دینا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آج دنیا جس سٹیٹس میں کھڑی ہے آپ دیکھ لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جب عبارتیں پڑھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مسجد بنوائی اور اوپر صرف اتنا لکھ دیا، اپنا نام دے دیا، کہتے ہیں اس کی نیکی غارت ہو گئی۔
اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ دائیں سے دے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلے کون کر گیا، کس نے کی ہے یہ نیکی، کون دے گیا ہے، کیسے دے پتہ بھی نہ چلے. اور یہ میرے اور آپ کے اندر سے معاملہ ختم ہو گیا. کئی دفعہ میرے دل میں یہ باتیں آتی تھی کہ یار یہ کیسے کر رہا ہوں، کیا معاملہ ہے. ایک اور بھی آواز آتی تھی، رب نہ بن جب رب نہیں پوچھتا. میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، یہ چوک یہ اشارے کھڑے ہوئے نشئی. ایک جمعے میں ماں جی کو ساتھ لے کے آیا تو ایک نشئی سامنے آیا. ماں جی نے بولا دیتا نہیں ہے. میں نے کہا ماں جی نشہ کرتا ہے. بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بیٹا وہ بھی تو دے رہا ہے نا، وہ بھی تو دے رہا ہے، اس کو دے، یہ چل کے آیا ہے. اور پتہ نہیں تیرے کچھ دینے سے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا گھر کتنی عافیت میں رہے گا. اگر نہ ملا تو کتنوں کو تنگ کرے گا، کتنے کا گلا دبائے گا، کس کس تکلیف میں سے گزرے گا. تو نے تو اس کے کہنے پہ دینا ہے نا. میں نے کہا ماں جی غلط پہ معاملت. کہ لگا ابھی اس پہلو کو چھوڑ، جو چل کے آیا ہے تیرے سے ہی سنا ہے. تو نے ہی آ کے بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو سائل ہے ڈانٹ مت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. حضرات یہ کیفیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ مشکلوں میں مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنا، دینا ہے کہ نہیں دینا، کتنا دینا ہے، دکھانا ہے، فوٹو بنانی ہے، تصویر بنانی ہے، آگے پہنچانا ہے. لیکن تیرے رب نے ایمان کی اس کیف کی وجہ سے کہا آ میرے سائے میں. ایک اور اٹھا ہے، پیار کیا ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کی ہے تو اللہ کے لیے. دنیا کا سب سے مشکل کام. کبھی مجھے پیار ہوگا کسی کا حسن دیکھ کے، کسی کا مال دیکھ کے، کسی کی گاڑی دیکھ کے، کسی کا بنگلہ کوٹھی دیکھ کے، کسی کا قد کاٹ دیکھ کے، شکل صورت دیکھ کے. آپ یقین کریں یہ کیفیت اللہ ہم سب کو عطا کرے. میں فخر نہیں کرتا، بڑا مٹ کے کہتا ہوں، دنیا کا پرلے ترین درجے کا گندا کافر بھی ہے تو میں اس سے ایک پہلو سے محبت ضرور رکھتا ہوں کہ یار یہ انسان ہے، یہ آدم کا بیٹا ہے، اس کو تکلیف ہوگی. اگر اس تک کلمہ نہ پہنچا، حق نہ پہنچا، دعوت نہ پہنچی، پیغام نہ پہنچا، کل قیامت کے دن جب انبیاء کے گریبان پکڑے جائیں گے، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، ہم سائے پوچھیں گے. لوگ آپ کے گریبانوں تک آئیں گے قبل اس کے کہ یہ آپ کے گرے بانوں تک پہنچیں. للہ فی اللہ ان تک پہنچ جائیے، کہیے ان کو. آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان تک تو جائیے. آپ میرے گھر میں کام کرنے والے ہیں، آپ میرے آفس میں کام کرتے ہیں، آپ میرے دوست، میرے ہمسائے ہیں، آپ فلاں جگہ منجے تھڑے پہ بیٹھتے ہیں. لانے والا کب دل پھیر دے. محبت تو اللہ کے لیے ہو. اس مجلس میں میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں، آج ناراض ہیں میرے ساتھ، ان کو کچھ شکوے ہیں، میں نے سننے ہیں انشاءاللہ. ان کی مسجد میں پروگرام تھا، مجھے بتایا گیا کہ قرب و جوار میں علاقہ ایسا ہے، کوئی سخت بات نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اکثر تلقینیں ہوتی ہیں جب کہیں جاتے ہیں، آپ یہاں کے حالات نہیں جانتے، مسائل ایسے ہیں، مسائل ایسے ہیں. وہاں ایک نامی گرامی بدماش منجا گروپ بیٹھا تھا، بقول اس کے اپنے کہ کتنے لوگوں کا قاتل ہے اسے پتہ نہیں، کتنا بڑا زانی ہے اسے پتہ نہیں، شراب دیگر معاملات وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے. لیکن ایک درد لے کے کہ یار یہ بندہ منجے سے اٹھ کے مسجد بھی تو آ سکتا ہے. خاموشی کے ساتھ اس کی صرف انسان ہونے کے ناطے ایک محبت دل میں رکھ کے گفتگو کا عنوان کچھ ایسا رکھا، اللہ سے دعا مانگی. حضرات 2 جمعے نہیں گزرے تھے، ربانی مسجد میں آ کے وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو قاتل آدمی ہے. بعد میں پوچھا جی ساجد صاحب، کہا جی وہ ملنا ہے. انتظامیہ بھی پریشان، واقف کار لوگ بھی پریشان، اللہ خیر کرے. جی وہ آدمی ایسا ملنا چاہتا ہے، جی ویلکم آئے. جو رات قبر میں باہر نہیں، اگر اس کے من میں ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، رب نے لکھا ہے تو دوسری رائے نہیں ہے. آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی. تعارف کروایا یہ میرا نام ہے،
फुला इलाके से हूं, कितने कत्ल कर चुका हूं मुझे इल्म नहीं है, कितनी खवातीन की इज्जतें लुटी मारा मुझे इल्म नहीं है, कितनों से छीना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन दंदना रहा हूं, जी रहा हूं। तौबा कबूल हो सकती है? ने कहा ये तेरा और तेरे रब का मामला है। हजरात मैंने उसे लगातार जुमों में देखा, रोते देखा, बिलबिलाते देखा, और चंद माह ही गुजरे थे, पता चला जी वो अल्लाह को प्यारा हो गया, फौत हो गया। तू अपने दिल में नफरतें पाल पाल के बैठा है ना, ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये मजूसी है, ये ईसाई है। तेरे महबूब तो यहूदियों के घर खाना खाने इसलिए चले गए थे कि प्यार है ये मुसलमान हो जाएं, काश ये मान जाए। वो मरते हुए यहूदी बच्चे के भी जाकर के पास बैठ के कहते हैं या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटे आखिरत का सामान बना ले। ये मोहब्बत की बड़ी आला मिसाल है, मिलती कम लोगों को है। हम तो अपनों को कहते हैं जाए भाड़ में, जाए जहां मरता है जाए। और मैं दिखावे के लिए ये बोल नहीं बोल रहा, सच्ची बात ये है, किसी भी जमात का आलिम है, खतीब है, उस्ताज है, दाई है, मुबल्लिग है, किसी भी कौम का, किसी बिरादरी का कलमा गो है तो मेरी आंखों का तारा है। मेरे ऊपर उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उससे प्यार, उसके लिए इस्लाह की दावत। गलती किस में नहीं है? गलती किस में नहीं है? सच्ची बताइए। किसी ने कहा था कि अगर शर्त यह होती कि जज वो बने जिसने कभी गलती ना की हो तो आज अदालतें खाली होती। जज वो बने जिसने गलती की हो। पढ़ रहा था मैं अभी एक तहरीर, एक इलाके में एक वाकया हुआ, लोग इकट्ठे हुए, वो जैसे जुरैज वली की कुल्ली नहीं उखाड़ दी थी सबने कि इसने ये किया है, वो किया, ऐसे किया है। सुनी सुनाई में भागे दौड़े। मौलाना ने सबको इकट्ठा कर लिया और कहा कि रुकिए, एक एक बंदा अंदर आए, अपनी शहादत जमा करवाए, लेकिन जब तक शहादतें पूरी नहीं हो जाएं आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। वुजू करके अंदर आते गए, कुरान खोल के रखा हुआ है, कहा हाथ रखिए, ये जिस चीज़ का इस पे ब्लेम दे रहे हो ये आपने कभी किया नहीं है, ये जुर्म आपसे कभी नहीं हुआ, आप फरिश्ते तो नहीं है, सिर्फ इतना रख के आगे चले जाएं, आपकी गवाही कबूल है। 150 का 150 आदमी खाली होकर दूसरी तरफ से निकल गया और कहने लगे जी नहीं नहीं, करिश्मे दिखाएगा। लोग आपके रवैये को देख के, चेहरे को देख के, मैंने तारीख में पढ़ा है, मैंने लोगों के अहवाल पढ़े हैं, लोग किरदार देख के मुसलमान हो जाते थे, चेहरा देख के मुसलमान होते थे। आया नहीं था मोहम्मद रसूल सल्लम का चेहरा, जिसके बारे में कहा गया था कि दुनिया का सबसे बदशक्ल इंसान है, मुजम्मम है, चेहरा देखने कोई दिल नहीं करता, उल्टी आ जाती है, जादूगर है, मंत्र पढ़ता है, बेवकूफ है, माअज़ल्लाह बेवकूफ है, मजनून है। इससे बढ़कर के कोई घटिया बोल होगा जो मेरे पैगंबर के बारे में बोला गया, कायनात के सबसे बड़े अक्लमंद और दाना के बारे में सारी बातें बताई। सामने आके जब चेहरा देखा ना तो कसम उठा के कहता है मुझे परवरदिगार की कसम, ये चेहरा झूठे बंदे का नहीं हो सकता, ये चेहरा झूठे बंदे का नहीं हो सकता। आपके दिल में किसी का दर्द है, तड़प है, इखलास है, मोहब्बत है, अंदर से है, वो अपना रंग दिखाएगी। जैसे पैसा रंग दिखाता है ना, अमीरी रंग दिखाती है, दौलत और कुर्सी रंग दिखाती है, बड़े बड़े नशे हैं ये अपना रंग दिखाते हैं, मगर ईमान का नशा, दौलत का नशा इससे कहीं बढ़ करके है। ये मोहब्बतें खालिस पैदा कीजिए, आप दिनों के अंदर लोगों को आपके साथ मिलते देखेंगे। कहा जाएगा मुश्किल में मेरे साथ जुड़ा रहा, कितना मुश्किल मरहला है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ने दावत दे दी है और खुद दी है, चल के आई है, आवाज दी है। फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आलम भी हो, जवानी भी हो, हुस्न भी हो, और दावत पे खड़ा हो, ललचाई नजरों से देख रहा हो, बुला रहा हो, काल कर रहा हो, और एक तरफ सिर्फ ईमान खड़ा हो। हजरात सूरह यूसुफ पूरी का थीम ही ये है, तेरा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि वक्त की जुलेखा हो, खातून अव्वल हो, मिस्र जैसा शहर हो, हुस्न की इंतहा हो, चारों तरफ
پہرے دار ختم، شہر کی پوری آبادی سائڈ پہ، پورا ملک چھٹی پہ، بن سنور کے تیار ہو کے سیکیورٹی کے ساتھ، پورے تحفظ کے ساتھ، جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اندر بلا کے صرف اتنی سی ڈیمانڈ کرے، ہے تلک ایک دفعہ اٹھا کے میرے چہرے کی طرف دیکھتے، میری تیاری کو دیکھ، تیرا دل نہ پگھلے تو مجھے کہنا، میری تیاری تو دیکھ، میری تڑپ تو دیکھ، میں کتنی ایکسائٹڈ ہوں، میں کس قدر کس عذاب میں مبتلا ہوں، تیرے محبت اور پیار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، دیکھ تو صحیح۔ آگے سے جو جواب آیا تھا یہ ایمان کا کرشمہ تھا۔ قال معاذ اللہ، آج اس امتحان میں رب کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، امتحان بڑا کڑا ہے۔ اللہ نے اس امتحان کے بدلے میں کیا کہا؟ جوان آ جا، آج جب کوئی سایہ نہیں میرے سائے میں آ۔ اللہ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، دو بندوں کی محبت بھی اللہ کے لیے، دو کسی کو دینا بھی رب کے لیے، مال و متاع کا معاملہ، عزت آبرو، اپنی خواہشات سب۔ آئیے یہاں ایمان کو کھڑا کیجیے اور تھوڑے مناظر دیکھیے، تھوڑے مناظر دیکھیے۔ میرا بیٹا ڈوب رہا ہوتا نا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہوتا، میری نظروں کے سامنے ہوتا، شاید میں بھی چھلانگے لگا دیتا۔ یہ نوح علیہ السلام کا ایمان تھا جو اللہ نے روکا تو رک کے کھڑے ہو گئے، رب تو جیسے چاہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ اپنی بیوی کو ڈوبتے ہوئے، ہم بسا اوقات اپنے والدین کی نافرمانیوں کی انتہا تک چلے جاتے ہیں صرف بیوی بچوں کو بچاتے بچاتے۔ لوط علیہ السلام کو جب کہا گیا تھا چلیے شاباش چھوڑ جائیے اسے، ترلے تو ہو سکتے تھے، کہا تو جا سکتا تھا۔ اللہ حضرات دیکھیے ایمان کے نظارے، یہ ایمان تھا جو مچھلی کے پیٹ میں بھی، جہاں کوئی سروس نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے، رات کا اندھیرا، سمندر کے پانیوں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، اور ظلمتیں ہی ظلمتیں، تنہائی ہی تنہائی، مگر پھر ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان کی دولت، یہ ہے کرشمہ۔ لا الہ الا انت، ایسی مشکل تو دکھاؤ جو اس سے بڑھ کر کے ہو۔ قوم بھی گئی، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، آل بھی گئی، اولاد بھی گئی، رشتہ دار بھی گئے، ہمسائے بھی گئے، مسافر بھی گئے، کشتی بھی گئی، چپو بھی گیا، کچھ پاس بچا ہی نہیں ہے۔ پانیوں میں مچھلی کے پیٹ میں، اور کوئی مچھلی کوئی چھوٹی تو نہیں تھی۔ پیغمبر، ایمان کی دولت، لا الہ الا انت۔ اللہ یہاں بھی میں کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میں مچھلی کے ترلے ڈالنے والا نہیں ہوں۔ اللہ یہاں بھی سر جھکا تو تیرے سامنے، الہ تو ہے، ساری دنیا کے قانونوں کو جھکنا پڑ جائے گا، تجھے تو نہیں جھکنا پڑتا، تو تو بچا سکتا ہے، قادر و قدیر ہے۔ سبحانک، اس میں اللہ تیرے ساتھ کوئی شکوہ ہے ہی نہیں ہے، غلطیاں تو میری ہیں، انی کنت من الظالمین۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نا جی میری غلطی نہیں تھی، میرا جرم ہی کیا ہے، میرا قصور ہی کیا ہے، پکڑ رکھا رب نے بیماریاں مجھ پہ، یہ ساری پریشانیاں، یہ غربتیں میرے اوپر۔ کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین۔ یہ ایمان تجھے رب پہ راضی، اسلام پہ راضی، اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی، یہ ہوتی ہے رضا۔ جو مالک تھا نا، اس نے مچھلی کو کہا چلیے، کدو کو کہا چلیے اپنی بیل بنائیے، چوڑے پتے لائیے، چھائے بنائیے، گود بنے، جیسے بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے ویسے لائیے۔ حضرات یہ ساری عطائیں، نعمتیں اور کرشمے ایمان کے ہیں۔ میں اگر سورہ یوسف میں ایمان کے تذکرے شروع کر دوں تو میرے خیال میں باقی زندگی بیت جائے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ ایمان ہی ہے نا، پانیوں کے اندر پاؤں رکھ کے چل دے، یہاں پہ چھڑی مار دے، یہاں لاٹھی مار دے، یہاں ایسے کر دے، یہ فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونا، یہ ڈٹ جانا، یہ ایمان کے کرشمے ہیں۔ یہ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، یہ ایمان کے کرشمے ہیں۔ حضرات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، ایمان کے کرشمے سیرت طیبہ سے تمہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں لاؤں گا، لیکن فی الحال لانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ آپ کو جس کی اولاد نہیں ہے اللہ اولاد والا کر دے۔ 80 اور 86 سال
بیٹا مانگتے 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 گزر گئے 86 برس. رب حبلی ربی حبلی من الصالحین. یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے. میں نے ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں میں، شہر میں، بابل میں، عراق میں بڑے بڑے بت دیکھے، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی سرکاریں بیٹھی ہوئی ہیں. بڑے سیانے لوگوں نے آ کے کہا تھا ابراہیم پیو بھی گواہ بیٹھا ہے تے اولاد بھی کو نہیں لبھی، رہنی بیوی بھی کو نہیں، ذات تیری بھی کو نہیں. یہ ملک بدر کر کے، تیرے ٹکڑے کر کے، آگ جلا کے تیرا ڈی این اے ختم کر دیا جائے گا. کس چکر میں بڑا ہے؟ ایک دفعہ بڑے سے جا کے معافی مانگ لے جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ کے آیا تھا، صرف اس کے سامنے جھک جا. یہ باباؤں کی وجہ سے تیری اولاد نہیں ہو رہی، بابے ناراض ہیں. کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام؟ ایک اور آیا تھا، کہنے لگا نہیں تیرے اوپر سورج ناراض ہے، تیرے اوپر چاند ناراض ہے، تیرے پہ ستارے ناراض ہیں، تیرے مقدر کا ستارہ ہیر پھیر میں ہے، یہ کر وہ کر. مانگا کسی سے تو مجھے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے دکھا دیجئے. صرف قربانی بکرا چترا ہی تو ان کی سیرت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کسی ڈھیری پہ سر نہیں رکھا، کسی بابے کے آسیانے یا آستانے پہ نہیں بلایا. قربانی کرنے والے مسلمانوں، ایمان کی دولت سے مالا مال لوگوں، خود کو مومن کہنے والوں، قربانی کے چھوٹے چھوٹے جانور کے نقص چیک کر کر کے ریجیکٹ کرنے والوں، کبھی یہ بھی تو دیکھیے. یہ بھی تو سیرت ابراہیمی ہے نا، پڑھیے. 86 سال اللہ نے دیا بھی تو کہا بھی دودھ پیتا ہے تو جنگل میں چھوڑا، صحرا میں چھوڑا، جہاں درخت کوئی نہیں، ایک بھی درخت، جہاں نیچے زیر زمین پانی کوئی نہیں. آج بھی مکے میں نیچے پانی نہیں ہے، پتہ کر کے دیکھ لیں، باہر سے لایا جاتا ہے، چشموں سے لایا جاتا ہے، نہیں ہے مکے میں پانی. چھوڑ کے آ. جرنل اسٹور بھی نہیں ہے، کوئی گائے بھینس بکری بھی نہیں ہے، کوئی اونٹ یا اونٹنی بھی نہیں ہے، اجاڑ ہے، کوئی چھت بھی نہیں ہے، چار دیواری بھی نہیں ہے. بیوی کو بھی چھوڑ، بیٹے کو بھی چھوڑ. ایمان کے کرشمے. کہا ابراہیم کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ناراض ہو کے؟ کہا نہیں ناراض ہو کے نہیں، اس رب کا فیصلہ ہے. کہا پھر جائیے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے. یہ بیویاں پھر ایسی ملتی ہیں، اور پھر ایسے بچے. 86 سال کے بعد ملنے والے بچے کو چھوڑ کے جا کے تصور کی دنیا میں پوری طاقتیں پگھل جاتی ہیں. چلے گئے، اور بیٹے کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا. ایڑیوں سے پانی رب نکال سکتا ہے، زمزم اسی مکے سے نکلا ہے، انہی پہاڑوں سے نکلا ہے. لیکن ایمان بھی تو اسماعیل کی امی جیسا ہونا، اور یقین بھی ان کے ابو جیسا ہو. گھبرا گئے میری اولاد کا کیا بنے گا، مستقبل کیا بنے گا، کل کیا بنے گا، میرا فیوچر کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں چھوڑ کے چلا گیا، کل ہو یہ کچھ نہیں ہوگا. رب نے پیدا ہونے سے پہلے ماں بھی چھین لی، باپ بھی چھین لیا، پھر بڑا کر کے دکھا دیا. باپ لے کے، ماں چھوٹی عمر میں لے کے. علم یجد کا یتیمن فآوا. ایمان ہو تو وہ رب ہے جو عرش بری والا ہے، وہ افلاک کی سیر کروا کے ایک یتیمی کو سہارے دے کے بلندیاں دے سکتا ہے. لہٰذا ایمان کی دولت کو اکثر جیسے ہم اپنے ریفریش نہیں کرتے رہتے اپنے کمپیوٹرز کو، مختلف سسٹمز کو، نہا کے اپنے گاڑیوں کی دیگر سروس ٹیوننگ کرتے رہتے ہیں، اپنے ایمان کی ٹیوننگ کرتے رہا کریں. ایسے واقعات، اللہ سے تعلق اور تعلق باللہ، اللہ پر یقین، یہ یقین آپ کو کبھی ملحد نہیں ہونے دے گا، کافر نہیں ہونے دے گا، مشرک نہیں ہونے دے گا، آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، آوارہ نہیں ہونے دے گا، رب کا باغی نہیں ہونے دے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ کریم رب سے تجھے جوڑے رکھے گا. اس سے پاورفل دنیا کے اندر میں نے گلو نہیں دیکھا، اس سے پاورفل میں نے کوئی الفی نہیں دیکھی، الفت نہیں دیکھی. یہ الفت ہے رب کی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس کی لذت اپنے رب سے مانگا کریں، اس کو اجاگر کیا کریں اور اس کو ریفریش کرتے رہا کریں. اللہ مجھے اور آپ کو یہ عطا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله احباب گرامی، دین انسان کی ویلیو کو بڑھاتا ہے اور قرآن اس کی تعلیمات بندوں کو اٹھا دیتی ہیں یا گرا دیتی۔ مجھے ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کافی سارے سوالات حج کے دنوں میں ہوتے ہیں، جی اگر حج کے پیسے کسی کو دے کے یہ کروا دیا جائے، قربانی کے پیسے یہاں لگا دیے جائیں، حضرات اس کے پیچھے دو سوچیں ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، ایک نیت ہے صرف اسلام پہ اعتراض کرنے کی کہ جناب یہ قربانی کیوں دی جا رہی ہے، معیشت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، اتنے کروڑوں جانور جو ہیں وہ ذبح ہو جائیں گے، اور یہ حج پہ جا کے آپ کو کیا ملے گا؟ وہی کسی غریب یتیم مسکین بیوہ کسی بچی کی شادی کروا دیں۔ اگر تو آپ کو اللہ کے اس حکم اور فیصلے پہ اعتراض ہے تو یہ الحاد ہے، اس سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، خیر خواہ ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں آپ کو صرف قربانی اور حج میں نظر آتی ہیں تو کائنڈلی اپنے مہنگے جینے کے انداز دیکھیے۔ پھر گاڑی خریدنے سے پہلے آپ تو رکشے بھی سکتے تھے نا، پیدل بھی چل سکتے تھے، حرج کیا تھا؟ جہاں 10 لے رکھی ہیں ایک بھی کافی تھی۔ تب سوچتے، موبائل لیتے ہوئے سوچتے، اتنے بڑے بڑے کوٹھے اور بنگلے اور جو ہے وہ ماڑیاں بناتے ہوئے سوچتے، یہ صرف قربانی اور حج اور عمرے پہ ہی؟ اگر تو یہ سوچ ہے تو معذرت کے ساتھ بدلیے اس سوچ کو۔ ہاں، آج ایک سوال آیا جس نے مجھے اندر سے صحیح معنوں میں جھنجھوڑا بھی، ہلایا بھی، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہا جی ہمارے پاس حیثیت ہے، ہم قربانی دے سکتے ہیں، اللہ نے اتنا دیا ہے، قربانی کی استطاعت ہے، یعنی کہ بہت زیادہ امیر نہیں ہے، قربانی کی استطاعت ہے، جانور ہم نے لینا ہے، فیصلہ ہے۔ لیکن ہمارے ہمسائے میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے، غریب لوگ ہیں، اگر ہم یہ قربانی والے پیسے ان کو دے کے ان کا کچھ تعاون کر دیں اور ان کا یہ معاملہ آسان ہو جائے تو کیا اس سے وہ قربانی نہ دینے کا گناہ تو نہیں ہوگا، یا اس کی جو قربانی کی برکتیں ہم اس سے محروم تو نہیں رہیں گے؟ حضرات انما الاعمال بالنیات، جس دن قربانی ہے میری حیثیت کو دیکھا جائے گا مالی استطاعت، حج عمرہ مالی استطاعت کے ساتھ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لیکن یہاں اس بندے نے اگر یہ محبت یہ اخلاص رکھا ہے، دے رہا ہے، دے سکتا ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ قربانی کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا کیونکہ اس نے نیت کی تھی، اور یہ ایک انسان کی مشکل کو ٹال رہا ہے، اور 2 گھروں کو عفت اور عزت اور آبرو کا رستہ دے رہا ہے، اور غریب ہوتے ہوئے بھی پھر اتنا سوچ رہا ہے، تو یقیناً قربانی سے بڑھ کے اس کو برکات ملنے والی ہیں، خیرات ملنے والی ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کیونکہ اس کی نیت اسلام پہ یا اس کے طریقہ کار پہ یا حج عمرے پہ یا اسلامی ارکان پہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ ایک مسئلے کا حل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے مسائل کو حل کرنے والا، بہتری کی طرف بڑھنے والا، دوسروں کی خیر خواہی اور اچھائی کی طرف جانے والا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا دے، یہی دین ہے۔ اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ بیماروں کو شفا دے، اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت کرے، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے مکمل طور پہ نجات عطا فرمائے، اور جو مالی مشکلات ہیں اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ جڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی تجارت، دولت، دنیا، مال اس کے مطابق اسے حلال ذرائع میں لانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک